بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے آج کے درس حدیث کا موضوع ہے غریب مومن اللہ کے رسول کی نگاہ میں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اور حضور کے ساتھ ایک ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ والے آدمی سے پوچھا، تمہاری اس شخص کے بارے میں جو یہاں سے گزرا کیا رائے ہے؟ اس شخص نے اس کے تعریف کے پل باندھ دیے۔ اب اللہ کے رسول نے پوچھا، ما رأیک فی ھذا، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، رجل من اشراف الناس، یہ شریف لوگوں میں سے ہے، عزت والے لوگوں میں سے ہیں، یہ باعزت لوگوں میں سے ہے، عزت دار فرد ہے۔ اور پھر آگے اس کی تعریف اس طرح کی، واللہ حری ان خطبا ان ینکحا، یہ شخص جو ہے اگر کسی سے اس لائق ہے، اگر وہ کسی کو نکاح کا پیغام دے دے تو اس کی شادی کر دی جائے گی، یعنی اس کے نکاح کا پیغام قبول کر دیا جائے گا۔ یہ چونکہ عزت دار آدمی ہے، جہاں بھی رشتہ کرنا چاہے وہاں آسانی سے اسے رشتہ مل جائے گا۔ اور آگے اس شخص نے پھر اس کی تعریف مزید کی، وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور یہ بات بھی زیادہ لائق ہے اگر یہ کسی مجسٹریٹ، کسی عدالت اور کسی افسر سے کسی کی سفارش کرائے تو اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے اس شخص کے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ حدیث میں فرماتے ہیں، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کا یہ تبصرہ سن کر خاموش ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک اور شخص وہاں سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا، ما رأیک فی ھذا، اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اب وہ شخص تھا غریب آدمی، تو اس ساتھی نے اس کے جو کمزوریاں شمار کی وہ اس طرح تھی، یا رسول اللہ ھذا رجل من فقراء المسلمین، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو مسلمانوں میں سے جو غریب لوگ ہیں ان میں سے ہے، یہ غریب گروپ سے تعلق رکھتا ہے، غریب مسلمانوں میں سے ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، ھذا حری ان خطبا الا ینکحا، یہ اس کی لائق ہے اگر یہ کسی کے ساتھ رشتہ کرنا چاہے، نکاح کا پیغام دے دے تو اس کی رشتہ کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اس کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ اور آگے فرمایا، وَإِن شَفَعَ لَا أَلَّا يُشَفَّعَ، اگر یہ کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی سفارش بھی اعلیٰ حکام قبول نہیں کریں گے۔ اور پھر اس سے بھی آگے انہوں نے فرمایا، وَإِن قَالَ أَلَّا يُسْمَعَ، اگر یہ بات کرے گا تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی، مطلب ہے کہ محفل میں اس کی بات پر کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ اب دو آدمیوں کے بارے میں اس ساتھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تبصرے کیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تبصرہ کیا، آخری جو مختصر جملہ تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ دوسرا آدمی جو ہے یہ پہلے آدمی کی طرح کے روئے زمین کے انسانوں سے بہتر ہے۔ نے اگر پوری روئے زمین کو اگر انسانوں سے بھر دیا جائے، اس مالدار جس کی تعریف آپ نے کی، تو یہ ایک غریب آدمی جس کے ساتھ کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ان سے بہتر ہے۔ یہ حدیث جس کے راوی حضرت سہل بن سعد ہے اور جسے بخاری نے روایت کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کے سٹیٹس سے اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ جو آدمی دنیاوی لحاظ سے کمزور بھی ہے لیکن باطنی لحاظ سے ایک بہتر آدمی ہے، اللہ کے رسول کی نگاہ میں وہ کتنا قیمتی تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں مومن ہونے کی حیثیت سے یہ غریب آدمی اللہ کے نزدیک بڑا واقعی ہے، چاہے وہ معاشرے میں باعزت اور سردار ہو یا نادار اور غریب ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو اہمیت ہی نہیں دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ قیامت کے دن ایک بات ہے، اگر ایک آدمی مالدار بھی ہے اور وہ نیک بھی ہے تو قیامت کے دن با اثر اور خوشحال مومن کو کافی عرصہ تک اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہی کے لیے رکنا پڑے گا، جبکہ غریب مومن معمولی احتساب کے بعد فوراً جنت میں پہنچ جائے گا۔ اب اللہ کے رسول کی نگاہ میں ایک غریب مومن کی جسے دنیا میں کوئی لفٹ نہیں کراتا کتنی بڑی اہمیت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مالدار آدمی جو اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اس سے زمین بھر دی جائے تو یہ غریب آدمی اس سے اللہ کے نزدیک ایک غریب آدمی اس سے بہتر ہے۔ اس لیے کسی کو حقارت کی نگاہ سے آپ نہ دیکھیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی خوش قسمت ہے، لیکن وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو ایک اور حدیث ہے جسے ابن ماجہ نے روایت کی ہے، جس کے راوی عمران ابن حسین ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یحب عبدہ المؤمن الفقیر المتعفف ابا العیال، اللہ اس مومن غریب آدمی کو پسند کرتا ہے جو ایک طرف تو فقیر ہے لیکن دوسری طرف وہ کسی سے کچھ نہیں مانگتا، متعفف اپنے آپ کو سوال سے بچاتا ہے، اگرچہ وہ عیالدار ہے، اس کے بہت سے بچے ہیں، اس کے اخراجات ہیں، پھر بھی اگر وہ اپنی عزت کو بچاتا ہے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا، یہ وہ مومن ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ بڑے مزیدار ہیں اگرچہ مختصر ہے، ان اللہ یحب عبدہ، بے شک اللہ اپنے اس مومن بندے سے محبت کرتا ہے، الفقیر جو غریب بھی ہے، المتعفف وہ سوال کرنے سے بچتا ہے، ابا العیال حالانکہ وہ عیالدار بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوددار مومن بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک دامن خوددار مومن سے محبت کرتا ہے جو اگرچہ عیالدار ہے لیکن عیال کے باوجود مفلس ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی عزت کو مجروح نہیں کرتا اور گناہوں سے بھی بچتا ہے اور سوال سے بھی بچتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، کوئی شخص اس حالت میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا جب تک اپنا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت نہ فرمائے، اور جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس منصب کے حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات اس مرحلے سے بھی گزر جانا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کھاتے پیتے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مومن بھائی کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کی مالی اعانت کرے، اس کو معاشی پریشانی سے نکالے۔ وہ خود آپ کو نہیں بتاتا لیکن اس کی حالات بتاتے ہیں کہ اس کے اتنے بچے ہیں، یہ غریب ہے، یہ کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتا، تو آپ جا کر اس کا پتہ کر لیں اور اس کی مدد کریں۔
یہ جو آپ اس کی مدد کرتے ہیں یا آپ اس پر احسان نہیں کرتے، بلکہ آپ کے مال میں اس قسم کے لوگوں کا حق ہے، اس کے جو آپ کی مدد کی محتاج ہے۔ جو شخص کسی نادار مومن کی مال سے مدد کرتا ہے، وہ دراصل اس کو وہ حق ادا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی مال میں اس کے لیے رکھا ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ ذاریات میں یہ واضح الفاظ میں موجود ہے کہ وفی اموالہم حق، مالداروں کے مالوں میں حق ہے، کس کا؟ للسائل، جو مانگتا ہے، والمحروم، اور جو مانگتا نہیں ہے یعنی محروم ہے، غریب ہے لیکن اپنا دست سوال آپ کی طرف نہیں بڑھاتا، آپ سے کچھ نہیں مانگتا، اس کا آپ کے مال میں حق ہے، آپ کو اسے معلوم کرنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور جب آپ اس کی مدد کریں گے تو آپ ذہن میں یہ نہ لائے کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں، بلکہ ذہن میں یہ بات لائے کہ میرے مال میں یہ اس کا حق تھا جو میں نے اس کو پہنچایا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔